حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے. وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے. میری درخواست ہوگی کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، اخبار ہیں، وہ اپنے نیوز رومز میں اس کی کاپی ضرور رکھیں، اور جو آپ کے اینکرز اور جو رپورٹرز ہیں ان کو ضرور فراہم کریں. اور اس حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ الیکشن کمیشن سے ضرور پوچھیں. اس پر بات ضرور ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، بس گالم گلوچ نہیں ہو سکتی. تو وہ بہت ضروری ہے. ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ 8 فروری 2024 جمعرات کے روز جو انتخابات ہونے ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری قیاس آرائیاں اور غلط فہمیاں اور غلط معلومات دینے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. کبھی کسی کو ٹھنڈ کی وجہ سے الیکشنز ملتوی ہوتے ہوئے نظر آئے، کبھی سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے نظر آئے، اور جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. لیکن آج آپ لوگوں نے جس طریقے سے یہ بحث مباحثہ کیا، اس سے کم از کم یہ بات اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات جو میں تو مسلسل کہتا رہا ہوں 17 اگست 2023 سے کہ جو متعین جو وقت ہے اس پر انتخابات ہوں گے. اور جب سے 8 فروری کی تاریخ آئی ہے اس کے بعد چاہے پارلیمان کا فلور ہو، سینٹ ہو یا باہر ہو، میں مستقل مزاجی سے وفاقی حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں. جو بات اہم ہے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر اس عمل کے بارے میں مثبت رویہ اس کو تخلیق کرنے میں مدد کریں. دنیا بھر میں مختلف طرح کے جو سیاسی نظام ہیں اس میں ہمارے ملک نے بالآخر 1973 میں یہ طے کیا کہ یہ ملک پارلیمانی وفاقی جمہوری نظام کے طور پر چلایا جائے گا. اس کے اندر مختلف تبدیلیاں، ترامیم، اس کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے. لیکن ابھی تک جو قوم کا جو ایک اجتماعی اتفاق رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملک ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے طور پر چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ہماری جو کوشش ہے اس سے ہم مطمئن نہیں بھی ہوتے. مثال کے طور پر 18ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 224 میں ترمیم کر کے نگران حکومتوں کا ایک نظام لایا گیا. پچھلے دنوں ایک صاحب، میں نام نہیں لوں گا، وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے نگران جو سیٹ اپ ہے اس پر بہت شدید تنقید کی. تو میں نے ان کے کان میں جا کر کہا کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ والدین بچے سے پوچھیں کہ تم کہاں سے آ گئے ہو، کہ آپ نے یہ نظام تخلیق کیا، اب آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس کی تبدیلی کا راستہ بھی وہی ہے کہ آپ دوبارہ پارلیمان میں جائیں اور اگلی بار جب آئیں تو آپ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں اور اس کا کوئی ازالہ بھی کریں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. بہت سارے پارلیمانی نظاموں میں متناسب نمائندگی کا ایک نظام موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو محفوظ نشستیں ہیں، چاہے وہ خواتین کی ہوں، ٹیکنوکریٹس کی ہوں، اقلیتی کی ہوں، وہ ایک طرح سے متناسب فارمولے کے تحت ہی ہوتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں ذکر ہوا ریکالنگ لیجسلیٹرز، کہ آپ ان کو واپس بلا لیں. عوام نے اگر منتخب کیا ہے تو عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. آپ کسی ملازم کو رکھیں نوکری پر اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے تو اس کو فائر کرنے کا آپ کو اختیار ہے، کیونکہ آپ مالک ہیں، عوام مالک ہے. تو عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے
کہ اگر آپ نے کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو، کسی کاؤنسلر کو، کسی سینیٹر کو، کسی قومی اسمبلی کے ممبر کو منتخب کیا ہے اور نہ وہ حلقے میں جاتا ہے، نہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے، تو جماعت کے پاس تو فلور کراسنگ کے حوالے سے اس کو نکالنے کا طریقہ کار موجود ہے، جس کو اوپر سے تبدیلی لانے کی کہا جاتا ہے، لیکن باٹم اپ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے موجود، جس کو ریکالنگ کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یونان میں، ایتھنس میں یہ شروع ہوا تھا، اور اب دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ نظام موجود ہے، کینیڈا میں ہے، میکسیکو میں ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی اگر آپ نے کسی کو منتخب کیا تو بس جب تک 5 سال پورے نہیں ہوں گے اس سے جان نہیں چھوٹے گی؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو ووٹرز ہیں، جنہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے، اس کی ایک خاص فیصد جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کہے کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور اگر یہ بات مصدقہ ہو تو آپ اس کی سیٹ خالی کریں اور دوبارہ الیکشن کرائیں، اسے بھی لڑنے دیں اور اس کو بھی پتہ چلے کہ وہ کتنا مقبول ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، لیکن یہ ہم بات ایک عمومی تناظر میں کر رہے ہیں کہ اپنی جو جمہوری نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ جب جمہوریت جو ہے وہ ایک نظام ہے عوام کے لیے، عوام نظام کے لیے نہیں ہے، نظام عوام کے لیے ہے۔ یہ جو تعلق ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے میڈیا کے حوالے سے آج کل جو ضابطۂ اخلاق کی جو شکایات ہیں، میرے خیال میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے اتنی شکایات نہیں ہیں، ٹی وی چینل سے اتنی شکایت نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ریگولیٹر جو ہے وہ موجود ہے، پیمرا، اس سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس سے کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن عدالتیں موجود ہیں، وہ ایک طرح سے ریلیف دے دیتی ہیں۔ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر، جس کا کل بھی میں نے لاہور میں ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ری جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وائس کلوننگ، ڈیپ فیک، پراپیگنڈا، روبو کالز، جو آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹل فرنٹیئر کے اندر وہ قوتیں، وہ چاہے ملک کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں، جن کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، ایف آئی اے کو، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو چوکنا رہنا ہوگا، بشمول وزارت اطلاعات و نشریات کو، کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو ریاست کی جو قوت ہے اس کو قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے ان خطرات کا مقابلہ کریں۔ ابھی میں رستے میں ایک وی لاگر صاحب جو کسی زمانے میں ہماری نوکر شاہی کا حصہ بھی تھے، وہ ان کا ایک وی لاگ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ اس طرح کی مطلب جس کو کہتے ہیں نا گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا، اس طرح سے وہ فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کے دن 12:53 اور 25 سیکنڈ پر جو ہے وہ ایک فلاں جگہ ایک خون خرابہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ لاوا ابل پڑے گا، ایک ایسی فینٹیسی قسم کی چیزیں بنا کر۔ اور یہ بدقسمتی سے شام کے جو ویلاگرز ہیں ان کے ہاں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں جو بدقسمتی سے بہت خطرناک ہیں۔ اگر آپ کو 2.5 لوگ دیکھ رہے ہیں پھر تو شاید کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ویورشپ ہوتی ہے، تو آپ بڑا خطرہ ہیں۔ تو ان خطرات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات ہے۔ شام کے وقت جو سیریس ٹاک شوز ہیں اس میں تو شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرس ہیں وہ خیال رکھتے ہیں کہ توازن کا خیال رکھا جائے، تھوڑی بہت ہر چینل کی ایک سلانٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرف جھکا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 11 بجے کے بعد جو محفل لگتی ہے جو بظاہر تو تفریح کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں آپ جمہوری نظام کا مذاق اڑاتے ہیں،
اگر آپ سیاسی جماعتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے رہنماؤں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جس سے لوگوں میں حوصلہ شکنی ہو الیکشن میں جانے کے، تو پھر آپ اپنا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ تفریح کی اجازت ہے، مذاق کی اجازت ہے، کارٹونز کی اجازت ہے، لیکن ہمیں جو ایک قوم کی جو ایک اجتماعی اتفاق رائے ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور یہ کہ یہ ملک جو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس سے مضبوط ہوگا، وہی اس ملک کو جوڑے ہوئے ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، اور ہم یہ جو مقصد ہے 8 فروری کا، جمعرات 8 فروری 2024 کا، کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے انتخابات ہوں، بغیر کسی افراتفری کے ہوں، اور لوگ بڑے پیمانے پہ اپنی پسند کی جماعتوں اور امیدواروں کو ووٹ دیں، اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔